اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ میں حامد 20 سالہ شوخ اور شرارتی سا نوجوان تھا۔ میری آنکھوں میں ہر وقت شرارت ناشتی رہتی تھی اور میرا دماغ نت نئے ایسے طریقے ڈھونڈتا رہتا جس سے میں لوگوں کو پریشان کر سکوں۔ میں نے 12ویں جماعت پڑھنے کے بعد BBA میں داخلہ لے لیا تھا۔ میں یونیورسٹی میں آیا تو اپنی خوش شکل کی بدولت سب کے دلوں میں ہی ہر جگہ کر چکا تھا۔ سب کے سامنے میں چپ چاپ شریف بنا رہتا تھا، لیکن جب بھی مجھے موقع ملتا میں ایسی شرارت کر جاتا کہ اسٹوڈنٹ پریشان ہو جاتے۔ کبھی میں کالج میں چلتی لڑکی کے بالوں پر چوگم لگا دیتا، کبھی کالج کے واش روم میں لیڈیز اور جینٹس کی تختیاں بدل دیتا اور خود وہیں قریب کتاب منہ کے سامنے رکھ کر اپنی کی گئی شرارت کا تماشا دیکھتا اور ہنستا رہتا۔ کبھی کوئی نیو اسٹوڈنٹ کسی ڈپارٹمنٹ کا پوچھ لیتے تو غلط بتا دیتا۔ عجیب بات یہ تھی کہ میں آج تک یہ سب کرتے ہوئے پکڑا نہیں گیا تھا، لیکن ایک بار میری شرارت نے جو مذاق میری زندگی کے ساتھ کیا شاید سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اس واقعے نے تو میری زندگی اکثر بدل کے رکھ دی تھی۔ میں بھول گیا تھا کہ شرارت کہتے کسے ہیں، ہنسی مذاق ہوتا کیا ہے۔ آج بھی جب مجھے وہ بات یاد آتی ہے تو میرا تنفس بری طرح سے بگڑنے لگتا ہے، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، میرا پورا وجود کانپ سا جاتا ہے۔ میں کئی راتیں سکون سے سو نہیں پاتا، برا وقت لگتا ہے مجھے سنبھلنے میں۔ جی تو میں آپ کو بتا رہا تھا میں بہت شرارتی ہوا کرتا تھا۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے ان کا بہت لاڈلا بھی تھا، اس لیے میری شرارتوں پر میرے والدین مجھے زیادہ نہیں ڈانٹتے تھے۔ گرمیوں دوپہر میں اکثر ہمارے محلے کی گلیوں میں سناٹا چھایا رہتا تھا۔ جب بھی میں تپتی دھوپ میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو سامنے اپنے اکلوتے ماموں کو دیکھ کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی، کیونکہ وہ کینیڈا سے آئے تھے۔ وہ بنا پیشگی اطلاع کے پہنچے تھے۔ ان کی آمد ہمارے لیے سرپرائز تھی۔ چند دن کے لیے آئے، پھر انہوں نے نانا نانی کے پاس اسلام آباد چلے جانا تھا۔ میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں ماموں نے اپنا بیگ کھولا اور سب کو تحفے تحائف دینے لگے۔ میں بڑے اشتیاق سے دیکھ رہا تھا کہ ماموں میرے لیے کیا لائے ہیں۔ ماموں نے مجھے ایک دوربین دی تو مجھے دیکھ کر بہت حیرت سی ہوئی تھی۔ میں نے کیا کوئی بچہ تھا جو دوربین سے آسمان کے پرندے دیکھ کر خوش ہوتا؟ مجھے اپنا تحفہ ذرا بھی پسند نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا ماموں یہ آپ میرے لیے کیا اٹھا لائے؟ وہ کہنے لگے کہ بہت اور مہنگی دوربین ہے، رکھ لو میاں حامد، جس عمر میں تم ہونا تانگ جھانک کرنے میں کام آئے گی۔ یہ بات ماموں نے مجھ سے بڑی رازداری کی تھی۔ یہ سن کر تو مجھے جیسے ایک نیا شغل سا مل گیا تھا۔ وہ دوربین واقعی کوئی عام سی دوربین نہیں تھی، بڑی کمال کی چیز تھی۔ سب سے پہلے تو میں نے ریٹائر انور صاحب کے گھر پر جھانکنا شروع کیا، کیونکہ بڑے اصول پر سخت پرست اور سخت مزاج قسم کے شخص تھے۔ مجھے تو دیکھتے ہی لیکچر دینا شروع کر دیتے تھے۔ چونکہ پورے محلے میں ہمارا ہی مکان 2 منزلہ تھا، اس لیے وہاں سے دیکھنے پر سامنے کے گھر صاف دکھائی دیتے تھے اور دوربین سے تو کمرے کی ہر چیز واضح نظر آتی تھی۔ میں نے جب ریٹائر صاحب کے کمرے کی ایک ایک چیز کو دوربین کی مدد سے صاف طور پر دیکھا تو دل ہی دل میں ماموں کو ڈھیروں دعائیں دے دی تھی۔ وہ دوربین چیزوں کو اس قدر قریب سے دکھاتی تھی کہ کمرے میں موجود بک شیلف پر رکھی کتابوں کے نام تک میں بڑے آرام سے پڑھ سکتا تھا۔ ریٹائر صاحب آپ بھی اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے۔ مجھے خیر ان کے اس کام میں ذرا بھی دلچسپی نہ تھی۔ میں نے دوربین کو دوسرے گھروں کی جانب کیا تو برابر والے گھر میں اشرف انکل اپنی سوئی ہوئی بیگم کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ مسلسل ان کا ہاتھ جھٹک رہی تھی۔ رات کے اس پہر شوہر بیوی سے ایسی چھیڑ چھاڑ کیوں کرتا ہے مجھے اچھی طرح سے اندازہ تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی فلمی سین شروع ہوتا میں نے فوراً دوربین کا رخ بدلا تھا اور خود کو سرزش بھی کی تھی کہ نہیں حامد میاں بری بات ہے، کسی کی اس طرح کی پرائیویسی دیکھنا گناہ ہے۔ میں نے کیمرہ ایک ایسے گھر کی طرف گھمایا جہاں چند ماہ پہلے ہی ایک بیوہ خاتون آ کر رہنے لگی تھی، جن کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی بیچاری معذور تھی، لنگڑا کر چلتی تھی۔ وہ 7-8 سالہ بچی شاید پولیو کی مریضہ تھی، چہرے سے بہت پیاری اور معصوم تھی۔ ایک آدھ بار ہی میں نے اس بچی کو دیکھا تھا۔ وہ خاتون بھی زیادہ عمر کی نہ تھی، بمشکل 25 سال کی جوان عورت تھی۔ دیکھنے میں تو بہت خوبصورت تھی، لیکن مجھے لڑکیوں اور عورتوں میں دلچسپی بہت کم تھی۔ اس کے کمرے میں کھڑکی کے پاس ایک رائٹنگ ٹیبل رکھا ہوا تھا، اس وقت بھی اس کا لیمپ جل رہا تھا۔ وہ بچی کسی ڈائری میں کچھ لکھ رہی تھی۔ میں نے کمرے کے بٹن کو دبا کر قریب کیا تو کاغذ کے لکھے ہوئے حرفوں پر فوکس کیا تو جو کچھ وہ لکھ رہی تھی پڑھ کر میرا دل افسردہ سا ہو گیا تھا۔ وہ اتنی سی بچی کیا کمال کی لکھا رہی تھی، لفظوں سے اپنے درد کو بیان کرنے کا ایسا ہنر جانتی تھی کہ جنہیں پڑھ کر میں اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو روک نہیں پایا تھا۔ وہ خط لکھ رہی تھی، جانتے ہیں کس کو؟ اللہ میاں کو۔ خط میں لکھا تھا کہ میرے پیارے اللہ میاں، میں جانتی ہوں کہ آپ نیک اور اچھے بندوں کو اپنے پاس جلدی بلا لیتے ہیں۔ میرے ابو بھی آپ کو بہت پیارے
लगते تھے, اس لیے وہ بھی آپ کے پاس مجھے چھوڑ کر چلے گئے. لیکن آپ کو میرے بارے میں بھی سوچنا چاہیے تھا. مجھے اپنے ابو کی بہت یاد آتی ہے. میں روز انہیں یاد کر کے روتی ہوں. امی بھی ابو کے جانے کے بعد ہنسنا بھول گئی ہیں. وہ مجھے گھر میں بند کر کے کام پر چلی جاتی ہیں. مجھے اکیلے گھر میں ڈر لگتا ہے. جب بلالیاں زور زور سے گراتی ہیں تو کتے بھونکتے ہیں تو میں کانپ جاتی ہوں. خود کو کمرے میں بند کر لیتی ہوں اور کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ جاتی ہوں. مجھے اس وقت ابو کی بہت یاد آتی ہے. اللہ میاں, پہلے جب مجھے ڈر لگتا تھا تو وہ مجھے اپنے سینے سے لگا لیتے تھے. پھر میرا سارا ڈر ختم ہو جاتا تھا. اب مجھے کون سینے سے لگائے گا, کون میری پیاری شہزادی کہے گا. آپ پلیز میرے ابو کو واپس بھیج دیں. ان سے کہیں کہ ان کی مریم بہادر نہیں ہے. اسے اپنے بابا کے سینے میں چھپ کر ہی سکون ملتا ہے. ذرا سا ڈر کر بھاگ جاتا ہے. یہ لکھ کر اس تحریر پر 2 موٹے موٹے آنسو گرائے تھے. آنکھیں میری بھی نم ہو چکی تھیں. میں نے آج سے پہلے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ اس گھر کے مکین کون ہیں اور کیسی زندگی گزار رہے ہیں. یہاں تک کہ میں نے کبھی اس بچی کی ماں کو بھی غور سے نہیں دیکھا تھا. اس یہ تحریر پڑھ کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا. نہ جانے اس کے والد کی موت کی کس وجہ سے واقع ہوئی تھی, لیکن بات بہت دکھ کی تھی. میں نے گہری لمبی سانس لی اور اپنی دوربین ایک سائڈ پر رکھ دی. میرا دل اب اداس سا ہو گیا تھا. میں اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا تھا اور اس بچی کے بارے میں سوچنے لگا. پھر میں نے سوچا, کل یونیورسٹی سے آتے ہوئے بہت سی چاکلیٹ اور ٹافیاں لا کر اس کے گھر پھینک دوں گا. چلو وہ خوش ہو جائے گی. آج تک میں نے صرف لوگوں کو پریشان ہی کیا تھا, لیکن اس بچی کی تحریر پڑھ کر میں نے یہ سوچا کہ کیا حرج ہے کہ میری ذرا سی کوشش کسی کے چہرے کی مسکان بن جائے. اگلے روز میں نے ایسا ہی کیا اور چاکلیٹ ٹافیاں خریدی اور ایک خط بھی ایک ڈبے میں ڈالا اور اس ڈبے کے باہر لکھ دیا کہ میری بیٹی مریم کے لیے. میں نے وہ ڈبہ اندر پھینک دیا. میں واپس اپنے گھر آ گیا, اپنے کپڑے تبدیل کیے اور فٹافٹ سے دوربین لے کر دیکھنے لگا کہ کیا وہ ڈبہ مریم کو ملا ہے. اور اس ڈبے کو دیکھ کر اس کے اداس چہرے پر مسکان آئی ہے. میں اس بچی کا چہرہ ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا تھا, کیونکہ رات کو میں نے اس کا چہرہ آنسوؤں سے تربتر دیکھا تھا اور بے چین سا ہو گیا تھا. مگر وہ شاید اپنے کمرے میں نہیں تھی. کافی دیر تک دیکھتا رہا, لیکن کمرہ خالی تھا اور کمرے کے علاوہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا. وہ گھر ہمارے گھر کے سامنے تھا, لیکن 3-4 گھر چھوڑ کر تھا. میں پیچھے ہٹ گیا, کھڑکی سے بھی پیچھے ہٹنے لگا کہ میری نظر ایک شخص پر پڑی. میں اس پر کبھی بھی اتنی توجہ نہیں دیتا. اگر وہ شخص کوئی راہگیر ہوتا اور گلی سے گزر جاتا. میں نے اسے باقاعدہ اس بیوہ کے گھر میں جھانکتے ہوئے دیکھا تھا. کون تھا وہ شخص؟ اگر ان کا کوئی جاننے والا تھا تو یوں جھانکنے کا کیا مقصد تھا؟ وہ سیدھی بیل بجا سکتا تھا. اگر وہ کوئی اجنبی تھا تو جھانک کیوں رہا تھا؟ اس شخص نے پہلے محتاط نظروں سے دائیں بائیں دیکھا تھا, جیسے یہ جائزہ لے رہا ہو کوئی سے دیکھ رہا تو نہیں ہے. میں ویسے بھی پردے کی آڑ میں کھڑا تھا. جب اس نے دیکھا کہ گلی سنسان پڑی ہے تو میں وہ دروازے کے ہول سے اندر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا. اسی لمحے انور صاحب گھر سے باہر کسی کام سے نکلے تھے. اسے دیکھ کر ایک ہانک لگی تو وہ شخص بری طرح سے گھبرا گیا. وہ ویسے بھی فوجی تھے. انہوں نے باتوں آواز میں پوچھا کہ کون میاں جو میاں گھروں تانکا جھاگی کر رہے ہو؟ وہ یہ سن کر ہی گھبرا گیا. وہ وہیں سے پیچھے کی جانب بھاگ گیا. کافی دیر انور صاحب وہاں کھڑے اسے دیکھتے رہے, جو دوسری گلی میں مڑ چکا تھا. نہ جانے کون تھا. بہرحال جب میں نے رات کو دوربین سے مریم کے کمرے میں دیکھنا شروع کیا تو وہ میرا ڈبہ اپنی امی کو دکھا رہی تھی. پہلی بار میں اس نے والدہ کو اتنے قریب سے دیکھا تھا. بڑی پیاری سی خاتون تھی. دیکھنے میں کم عمر لگتی تھی. لگتا نہیں تھا کہ بچی کی ماں ہے. اس نے وہ ڈبہ پکڑ کر دیکھا, پھر اسے کھولا تو اندر چاکلیٹ ٹافیوں کے علاوہ خط بھی موجود تھا, جو کہ میں نے مریم کے والد کی طرف سے لکھا تھا. مریم نے وہ خط پکڑا اور کھول کر پڑھنے لگی. میں نے اس خط میں لکھا تھا, اللہ میاں کے پاس بہت خوش ہوں, لیکن مجھے تمہارے آنسو بہت پریشان کرتے ہیں جو تم رات کی تنہائی میں بہاتی ہو. جہاں میں ہوں وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی ایک بہادر لڑکی بنے اور کسی سے نہ ڈرے. یہ کچھ چیزیں بھیج رہا ہوں, انہیں مزے سے کھانا اور خوش رہنا. اس خط تو گویا اس بچی کے چہرے کو کھلتا گلاب کر دیا تھا. اس کی والدہ البتہ سوچ میں پڑ گئی تھی, فکر مند بھی لگ رہی تھی. اس نے وہ خط پڑھا تو ماتھے پر بل سے پڑ گئے. مریم نے ان سے وہ خط پکڑا اور چومنے لگی, سینے سے لگانے لگی. اسے چہرے کی بے پناہ خوشی دیکھ کر میرا بڑا دل مطمئن ہوا تھا. اس کی والدہ بڑی متفکر سی تھی. آج مریم نے ڈائری میں اللہ میاں کا شکریہ ادا کیا تھا. وہ کہا تھا کہ وہ خوب دل لگا کے پڑھے گی اور کسی سے ڈرے گی بھی نہیں. اس کا یہ بدلہ رویہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی تھی. اگلے روز میں نے دیکھا کہ وہ یونیفارم پہنا بیساکھی کے سہارے کھڑی تھی. چہرے پر بے تحاشا خوشی تھی. اس کی والدہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی. مجھے اسے دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی. میں اپنی بائک پر بیٹھ رہا تھا جب اس کی وین آئی اور وہ اپنی والدہ کی مدد سے وین میں بیٹھ گئی اور اس کی بھی اپنی یونیورسٹی کی طرف چلا گیا. واپسی پھر سے میں مریم کے لیے بہت سی چیزیں لایا تھا اور اسی طرح ایک خط کے ساتھ ایک باکس میں ڈال دے کر
اس کے گھر اندر پھینک دیے۔ میرے لیے یہ کام کافی دلچسپی کا باعث بن چکا تھا۔ اس کی خوشی، اس کا مسکراتا چہرہ مجھے جیسے کوئی انرجی فراہم کرتا تھا۔ لیکن جتنی مریم خوش تھی اتنی اس کی خوبصورت سی ماں پریشان۔ ایک بار میں نے اس سے فون پر بات کرتے ہوئے دیکھا، فون کھڑکی کے پاس ہی موجود تھا۔ میں نے دوربین مریم کو دیکھنے کے لیے اٹھائی تھی، لیکن اس بار وہاں اس کی امی بیٹھی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا بری سی بات ہے کہ میں خاتون کو یوں دوربین سے دیکھوں، کیونکہ میری دوربین سے اس کا چہرہ ہی مجھے نظر آ رہا تھا۔ اس سے پہلے میں وہ دوربین ہٹاتا، اس عورت کے آنسوؤں نے جیسے میرے ہاتھ کو روکا تھا۔ اس کے چہرے کی اداسی اور یاسیت نے مجھے جیسے جکڑ سا لیا تھا۔ اس کے لبوں کی حرکت سے یہ بات سمجھ پا رہا تھا کہ وہ کسی اپنی مجبوری کی بات کر رہی ہیں۔ پھر میری توجہ بس اسی جانب تھی کہ اس کے ہونٹوں کے حرکات سے مجھے لگ رہا تھا جیسے اس کے پاس اس مہینے کا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میں نے دوربین سائڈ پر رکھ دی اور اپنی الماری کا دروازہ کھولا اور اپنی پاکٹ منی میں سے بچائے ہوئے پیسے دیکھنے لگا۔ میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہ تھی اور نہ مجھے شے خرچوں کی عادت تھی، اس لیے پیسے یوں میرے دراز میں رکھے رہتے تھے۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ پیسے کیسے ان لوگوں تک پہنچا سکتا تھا۔ میں نے وہی طریقہ آزمایا اور ڈبے میں پیسے رکھ کر گھر کے اندر پھینک دیے۔ ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا کہ مریم کی امی کو دے دینا، گھر کا کرایہ ہے۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس بات کا کہاں نتیجہ نکل سکتا ہے۔ ایک بار تو جب میں نے دوربین سے دیکھنا شروع کیا تو مریم رو رہی تھی۔ اس کی گال پر چھپی انگلیوں کی چھاپ دیکھ کر تو میرا دل تڑپ سا گیا تھا۔ اس کی والدہ نہ جانے کس بات پر اسے ڈانٹ رہی تھی۔ پھر جب میں نے رائٹنگ ٹیبل کی طرف دیکھا تو میرا بھیجا ہوا ڈبہ موجود تھا اور وہ خط اور پیسے بھی۔ میں نے اس عورت کے ہونٹوں کی جانب دیکھا تو سمجھ گیا کہ وہ مریم سے یہ پوچھ رہی تھی کہ وہ گھر کی باتیں کس سے بتاتی ہے، کون ہے جو اس کی ڈائری پر کی جانے والی باتوں کو سن کر اسے جواب بھیجتا ہے۔ وہ چار یہی کہہ رہی تھی کہ وہ اللہ میاں سے ہی بات کرتی ہے اور اسے اس کے والد خط ہی بھیجتے ہیں۔ وہ 7-8 سالہ بچی بھلا کیسے ایسی باتوں کو جان سکتی تھی؟ لیکن مجھے غصہ اس وقت آیا جب اس کی ماں نے ایک تھپڑ اور مریم کے منہ پر مارا۔ اس کی سسکیاں میں کانوں سے سن تو نہیں پا رہا تھا، لیکن میرے دل نے اس کے آنسو گرتے ہوئے مجھے محسوس ہوئے تو مجھے اس کی ماں پر غصہ آنے لگا۔ مریم بہت دیر تک روتی رہی، سسکیاں بھرتی رہی اور اس کی ماں اسے ڈانٹتی رہی۔ میرے لیے وہ رات بڑی بے چینی سے گزری تھی۔ مجھے جب صبح اسے جانے کے لیے نکلا تو مریم کی آنکھیں سوجی دیکھ کر میرے بے قراری چڑھی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ میرے دل کے آس قدر قریب ہو گئی تھی کہ میں نے پہلی بار اس کی ماں کو غصے سے گھور کر دیکھا تھا۔ وہ مجھے یوں دیکھنے پر کچھ تذبذب سی ہوئی تھی۔ میرے لیے ان کے گھر کا فون نمبر حاصل کرنا مشکل امر نہ تھا۔ مجھے مریم سے بات کرنی تھی۔ میں نے دوربین سے دیکھتے ہوئے اس وقت فون کیا جب مریم ڈائری لکھ رہی تھی اور ساتھ رو بھی رہی تھی۔ اس کی والدہ سو چکی تھی۔ میں نے فون کیا تو مریم نے فون اٹھایا۔ اس کے نم لہجے میں کہے ہیلو کو سن کر مجھے دکھ سا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں کون ہوں، ہیلو کون؟ پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ جواب کیا دوں۔ پھر میں نے کہا تمہارا بابا۔ یہ سن کر مریم کے بہتو آنسو رکے تھے اور اس وقت مجھے یہی خواہش تھی کہ وہ میری وجہ سے آنسو روک جائیں تاکہ میں بھی سکون سے سو سکوں۔ یہ سن کر میں اس نے ایک پل برجستہ پیچھے پلٹ کر دیکھا، شاید اپنی سوئی ہوئی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کیا بات ہے مریم، میری جان کیوں رو رہی ہو؟ میری بات پر وہ آنسو پہنچنے لگی تھی۔ نہیں بابا، میں تو نہیں رو رہی۔ میں نے کہا تمہاری مم نے کل ڈانٹا تھا نا تمہیں؟ میری بات پر اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ کہنے لگی وہ کہتی ہیں آپ جہاں جا چکے ہیں وہاں سے کوئی خط نہیں بھیجتا، کوئی بھی چیزیں اور پیسے نہیں بھیجتا۔ مما نے مجھے مارا تھا بابا، وہ کہتی ہیں کہ میں نہ جانے کس سے اپنی گھر کی باتیں بتاتی ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے بات کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ پریشان نہ ہو اور میری کال کے بارے میں بھی کچھ نہ بتائے۔ پھر تو مریم سے روز بات کرنے لگا، اس سے اس کی پسندیدہ چیزیں پوچھ کر اسی ڈبے میں بھیج دیتا۔ ایک بار میں نے پھر اسی شخص کو ان کے گھر جھانکتے ہوئے دیکھا۔ پتہ نہیں وہ کون تھا اور کیوں جھانکتا تھا۔ ایک بار میں نے اسی شخص کو مریم والدہ سے بات کرتے بھی دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کون تھا۔ اب تو مجھے تشویش سی ہونے لگی تھی۔ آج کل میں اس شخص کو روز ہی مریم کے دروازے کے پاس دیکھنے لگا تھا۔ ایک بار میں اپنے گھر سے باہر نکل کر اس شخص کے پاس ہی آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیوں بار بار اس کے آس پاس منڈراتا رہتا ہے۔ بجائے مجھے وہ جواب دینے کے وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ میں سوچنے لگا کہ آخر وہ کیوں اس گھر کے اندر جھانکنے کی کوشش کرتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لیے اس گھر کے مکین اپنے سے ہونے لگے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ مریم میری ذمہ داری ہے۔ وہ مجھے اپنے دل کی باتیں کرنے لگی تھی۔ ایک بار میرے والد نے مجھے اپنے دوست کے آفس کسی کام سے بھیجا۔ میں جب انکل احسان کو ابو کا پیغام دے کر ان کے آفس سے باہر نکلا تو سامنے مریم کی والدہ کو دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ وہاں جاب کرتی تھی۔ بجائے باہر جانے کے میں نے احسان انکل کے آفس میں دوبارہ چلا گیا اور اس عورت کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وہ کہنے لگے کہ اس عورت کا شوہر ان کی کمپنی میں ہی کام کرتا تھا۔ ایک بار ان کی فیکٹری میں آگ لگ گئی تھی تو بہت سے ملازمین اس آگ کی لپیٹ میں آ کر مر گئے تھے۔ اس عورت کا شوہر بھی اس حادثے میں
शिकार हो गया था। इसकी बीवी पढ़ी लिखी थी, इसलिए इन्होंने शौहर की जगह बीवी को काम पर रख लिया था। लेकिन वो औरत ना तजर्बेकार है, इसलिए वो इसे तनख्वाह कम देते हैं। मैंने कहा कि आपके ऑफिस के एक जिम्मेदार शख्स ने आपके काम की खातिर अपनी जान दे दी और आप इसकी बीवी की तनख्वाह भी कम कर दी। आपको इस बात का एहसास है कि वो अकेली औरत है, घर कैसे चला रही है। मैंने कहा कि अगर वो पैसे नहीं बढ़ा सकते तो मुझसे ले लें, लेकिन इसे तनख्वाह अच्छी दें। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे कि तुम इसे कैसे जानते हो। मैंने बताया कि मेरे ही मोहल्ले में रहती हैं, इसलिए मैं जानता हूँ। वो कहने लगे मेरे वालिद से सुन के अच्छे ताल्लुकात हैं, इसलिए वो मेरे कहने पर इस औरत की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। मैं दिल में सोचा, चलो जैसे भी बढ़ा रहे हैं, तनख्वाह तो चढ़ ही रही है ना। मैं जैसे ही एहसान अंकल के ऑफिस से बाहर निकला, वो औरत वहीं दरवाजे पर खड़ी थी, मुझे गौर से देखने लगी, फिर पीछे हट गई। मैं नज़रें झुकाकर वहाँ से चला गया। आज की दोपहर मैंने जो कुछ देखा मेरे गुमान में भी ना था। मैंने दूरबीन से हस्बे आदत मरियम को देखा, लेकिन इसके कमरे में मुझे लगा कि आज इसके अलावा कोई और भी है। फिर मैंने बेड पर मरियम को देखा। इसके हाथ पीछे हाथ करके बंधे हुए थे, इसके मुंह पर भी रुमाल बांधा गया था, इसके आंसू बह रहे थे। ये देखकर मेरे होश ही उड़ गए। जब मैंने दो मर्दों को मरियम के साथ इसके कमरे में देखा तो मेरी जान ही निकल गई। मैंने दूरबीन वहीं फेंकी और भागता हुआ इनके घर पहुंचा। मैंने दीवार फलांगी और अंदर दाखिल हो गया। इससे पहले कि वो लोग मरियम को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाते, मैंने मरियम के कमरे के पास जाकर दरवाज़ा धड़धाड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में जब दरवाज़ा खुला तो मैंने इस शख्स को अंधाधुंध मारना शुरू कर दिया। वही शख्स था जो बार बार इसके घर के अंदर झांकता था। इसके साथ एक और भी शख्स था। मैंने दोनों को ही मारना शुरू कर दिया था। शोर की आवाज़ सुनकर बहुत से पड़ोसी दरवाज़ा बजाने लगे। मैंने मार मार कर दोनों की हालत बिगाड़ दी थी। इसके बाद मैंने पहले मरियम के हाथ और मुंह खोला, फिर दरवाज़ा खोल दिया। सारी बात पड़ोसियों को बता दी। वो शख्स मालिक मकान था, लेकिन अच्छे किरदार का न था। इन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई थी। वो औरत भी भागी दौड़ी घर आई थी। इसे भी शायद किसी पड़ोसी ने खबर दी थी। मरियम बेतहाशा रो रही थी। इसकी माँ ने इसे गले लगाया, खुद भी रोने लगी। मोहल्लेदार इसे तसल्ली देने लगे थे, अगर हामिद वक्त पर ना पहुंचता तो आज तुम शायद अपनी बेटी को भी खो बैठती। इस औरत ने मेरा शुक्रिया अदा किया। मरियम मुझे ही देखते रही थी, ना जाने क्यों, लेकिन इस रोती हुई बच्ची को मैंने आगे बढ़कर अपने साथ लगा लिया। इसके आंसू अपने हाथों से साफ किए और औरत कहने लगी कि अब वो इस घर में नहीं रह सकती और इतनी जल्दी इसे कोई मकान भी नहीं मिलेगा। मेरे वालिदैन भी ये सब देख रहे थे। मेरी वालिदा ने कहा कुछ दिन वो हमारे घर पर रह ले, जब तक सब मोहल्ले वाले इसके लिए घर का इंतज़ाम कर देंगे। जब वो किनारा घर आ गई तब मैंने अपने वालिदैन से इस औरत के साथ निकाह की ख्वाहिश जाहिर कर दी। मैंने किया, वो बेसहारा है, कहीं भी रहेगी, इसकी और इसकी बेटी की इज्जत को ख़तरा ही है, इसलिए मैंने इनकी बेटी को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता हूँ। मेरे वालिदैन ने इस बात पर खुशी का इजहार किया था। वो औरत भी मान गई, क्योंकि इसे भी एक सहारे की ज़रूरत थी। मैंने मरियम को बाप बनकर प्यार भी दिया था और तहफ़्फ़ुज़ भी। फिर इसे ये भी बताया कि अल्लाह मियाँ ने मुझे तुम्हारे बाबा की जगह इसलिए भेज दिया था कि मरियम आंसू ना बहाए और हमेशा खुश रही। मरियम की टांग का इलाज भी हो रहा था। डॉक्टर पुरुमीद थे कि वो चलने लगेगी, लेकिन आज भी जब ये सोचता हूँ कि अगर मैं वक्त पर ना पहुँचता तो मेरी मरियम के साथ, ये सोच भी मुझे बेचैन कर देती है। ना जाने लोग बेवा को अपनाने और सहारा देने के बजाय इसे मुफ्त का माल समझकर बर्बाद ही क्यों करना चाहते हैं। मैं बेसहारा देखकर औरत को हवस का निशाना ही क्यों बनाना चाहते हैं, चाहे वो बेवा औरत हो या फिर माजूर बच्ची। को भी हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अल्लाह हाफिज़।